الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع ہے جس کی تلاوت کی ہے۔ یہ 10 آیات کے اوپر جو وہ مشتمل ہے اور نہایت جو ہے نا وہ اہم اس کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے اس کو جو میں موضوع دیتا ہوں وہ موضوع یہ ہے کہ تاریخ بنی اسرائیل کے اندر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہم رہنمائی۔ ان آیات میں 3 طرح کے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا تذکرہ ہے۔ نمبر 2، بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک نچوڑ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اور تیسرا یہ کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی
کامیابی کی ایک کنجی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان آیات کے اندر بیان کی ہے۔ یہ تین چیزیں ہم نے جو ہے وہ سمجھنی ہے، اور تینوں چیزیں مربوط ہیں۔ البتہ چونکہ یہ 10 آیات ہیں، ظاہر بات ہے اس پہ کچھ ٹائم بھی چاہیے، اور میں ٹائم کو ذرا مختصر کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو میں پہلے آپ کو ایک سارا جو ہے نا وہ ایک نقشہ بتا دوں۔ اگر وہ نقشہ میں واضح کر دوں گا تو انشاءاللہ پھر جب یہ آیات پڑھیں گے تو وہ آپ پر چیز جو ہے نا وہ واضح ہو جائے گی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اب سب سے پہلی جو چیز ہے نا وہ ان آیات کے اندر معراج کا تذکرہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ معراج کے حوالے سے عام طور پر جو میرے جیسے عام لوگ، ان کے اندر جو تصور ہے نا معراج کا، وہ تصور یہ ہے کہ جس طرح ایک حکمران کسی دوسرے ملک کا حکمران دوسرے ملک کے حکمران کے بلانے پر دورے پر جاتا ہے نا، تو کچھ اس طرح کا تصور عام طور پر جو ہے نا وہ مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ تصور درست نہیں ہے۔ معراج کب ہوا ہے؟ معراج ہوا ہے سن 10 نبوی میں، یعنی سن 10 نبوی سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے 10 سال ہوئے تھے، ابھی آپ مکہ میں ہی تھے، مدینہ نہیں آئے تھے۔ جبکہ اس تصور کے مطابق معراج کا وقت تو بنتا ہے یا تو فتح مکہ پر بنتا ہے، ملک پر چلیں ایک حکمرانی قائم ہو گئی ہے نا، تو پھر تو ہاں ایک سمجھ آتی ہے بات۔ یہ مکہ میں معراج ہو رہا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو معراج ہو رہا ہے یہ جس سال میں ہو رہا ہے اس سال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے عام الحزن قرار دیا۔ یہ 10 نبوی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پریشانی کا سال قرار دیا ہے، رنج کا، غم کا سال جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اور یہ آپ حضرات کے علم کے اندر ہوگا کہ یہی سال ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صدمے ہوئے، بڑے صدمے۔ ایک طرف یہ ہے کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ایمان لانا نہ لانا بحث بعد ہے، بہرحال پشت پناہی انہوں نے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈٹ کر کی۔ اور دوسرا ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا۔ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود بڑی بااثر خاتون بھی تھیں، اور حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی ساری دولت پیش کر دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام میں ساری دولت خرچ کیا ہے، بالکل اسی میں لگ گئی ساری۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان اپنی بیٹی، یا جیسے کہتے ہیں ہمارے خاندان کی عورت ادھر ہے، اس بنا پر آج بھی ہم ان چیزوں کا لحاظ کرتے ہیں نا کہ جی وہ ہمارا داماد ہے، ہم اس کا لحاظ کرنا ہی پڑے گا۔ تو وہ پورا خاندان، ایمان نہ ایمان کی بحث نہیں ہے، نہیں بھی جو ایمان لائے تھے نا وہ بھی ان کی پشت پناہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے تھے، باوجود اس کے کہ جو ہے نا نہیں بھی ایمان لائے تھے، تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ جو ہے وہ وہاں ہو گیا تھا۔ اب یہ 2 بڑی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹس تھی نا، یہ ختم ہو گئی۔
اور یہی وجہ تھی کہ سن 10 ہی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے ہیں. یہ جو واقعہ آتا ہے نا، کیونکہ حالات اتنے خراب ہو گئے تھے، اور وہاں بھی آپ اسی لیے گئے تھے کہ شاید کوئی سردار جو ہے نا وہ میرے ساتھ وہاں ہو جائے، تو وہ جو میں اپنا بیس شفٹ کر لوں یہاں، جو وہاں کمی واقع ہو گیا. بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے، زیادہ طویل کا میرے پاس وقت نہیں ہے. یہ غم کا سال عام الحزن ہے. تو یہ اصل میں یہ سمجھ لیں جی کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اللہ نے کروایا نا، یہ اس غم کے مداوے کے لیے ہے. ایک طرف یہ صدمے ہیں، دوسری طرف مکہ والے جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ اب آپ کی یہ دو پشت پناہ آپ کو مل رہی تھی ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اور ابو طالب کی وجہ سے، اس کی وجہ سے آپ کی جان کے دشمن ہو گئے ہیں. وہ کام اتنا تیزی سے بڑھ بھی نہیں رہا، کہ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اس تیزی کے ساتھ کوئی دین کی دعوت جو ہے وہ پھیل بھی نہیں رہی. تو پریشانی تو ہے، اپنی جان کی بھی پریشانی ہے، کام کی بھی پریشانی ہے، کوئی بات نہیں بن رہی. تو چونکہ بہرحال انسان جو ہے نا وہ اس میں اگر اللہ تعالیٰ اس کا شامل حال نہ ہو، اس کی اللہ کی توفیق، تو کوئی حوصلے میں کوئی کمی، کوئی اس طرح کی کوئی چیز اعصاب کے اندر جو ہے وہ شکست و ریخت یہ ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ تازہ دم کرنے کے لیے معراج کروایا. ایک بات تو یہ سمجھ لیں. معراج ہی کے حوالے سے ایک دوسری بات سمجھ لیں کہ قرآن کریم کے اندر جو معراج کا تذکرہ ہے وہ جس طرح عام لوگ ہم سنتے ہیں یا ذکر ہوتا ہے نا، اس طرح نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معراج کے سفر کا تذکرہ ہے نا، اہتمام کے ساتھ، وہ آسمان پر جانے کا نہیں ہے، بلکہ وہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا. باقی یہاں تو ذکر کر دیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گا بڑے اہتمام سے سورت کے شروع میں، اور یہ سورت مکہ میں ہی نازل ہو رہی ہے نا. آگے کا سفر جو ہے نا، یعنی مسجد اقصیٰ سے آگے کا سفر، وہ احادیث میں ہے. یہ نہیں میں سمجھا کہ ہے ہی نہیں ہے، وہ قرآن میں اس طرح نہیں ہے، احادیث میں ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں جا کر یہ دیکھا، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، یہ جو واقعات بتاتے ہیں نا، وہ ہے احادیث میں. اس سے ایک بات آپ کے ذہن میں آنی چاہیے، اور اس کی آج کے ماحول میں ضرورت بھی ہے، کہ جانا وہاں تھا تو وہاں کا کہ کوئی حالات اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بتاتا نا. یہ جو اس طرف سفر کروا دیا مسجد اقصیٰ، یہ کیوں کروا دیا؟ آج بھی یہ مسجد اقصیٰ کے مسائل ہیں، مسلمانوں کو سمجھ ہی نہیں ہے اس کی، ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ میں کیوں لے گیا؟ اچھا بندہ سمجھے کہ شاید سیر ہی کروانی تھی، تو قرآن کریم کے اندر اس سیر کا کوئی آنا تو چاہیے. آپ لاہور کی سیر جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی انارکلی میں میں نے شاپنگ کی، فلانے ہوٹل میں کھانا کھایا، تو اس طرح کی تو کوئی بات احادیث میں بھی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں وہاں یروشلم گیا تھا اور وہاں پھر میں بازار نکل گیا اور وہاں میں نے کچھ شاپنگ کی، یا فلاں آدمی سے میں ملا، فلاں سے ملاقات ہوئی. کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اور جو تفصیل احادیث میں بھی ملتی ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر امامت کروائی ہے، نماز پڑھائی ہے، اس کا ذکر ہے. اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے وہ سب
انبیاء تھے جو اس مسجد میں امام رہے تھے، سمجھے نا؟ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے بھی امام تھے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح وہ سارے نبی جو ہے نا وہ انہوں نے پیچھے نماز پڑھی ہے، یعنی امامت کی ہے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس چیز کی اہمیت ہے، اس چیز کو آج اکثریت مسلمانوں کی نہیں سمجھ رہی۔ ہم تو خیر اس حرم کے ساتھ بھی مخلص ہیں، اس کے ساتھ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا کہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں جی کہ زمین پہ کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہوا ہے، جسے ہم کہتے ہیں شاعر اللہ۔ وہ جو شاعر اللہ ہے نا، ان میں سے 3 مقامات جو ہے نا ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے: مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد نبوی۔ اگرچہ مسجدیں باقی بھی ہیں، ان کو بہت مقام حاصل ہے۔ اور زمین پر اللہ تعالیٰ کا، ویسے تو سارے اللہ کے بندے ہیں، ہم سارے اللہ کے بندے ہیں نا، اللہ کے بندوں میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ کے سمجھ لیں زیادہ قریب ہے، جس کو زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہے، جس کا اللہ کے ساتھ زیادہ تعلق ہے، اسی کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان گھروں کا متولی ہو، ان گھروں کو سنبھالنے والا ہو، ان کو چلانے والا ہو۔ اپنے اپنے وقت میں ہر پیغمبر جو تھا نا اس کو یہ حیثیت حاصل ہوتی تھی، اور جب پیغمبر دنیا سے چلا جاتا تھا تو پھر یہ حیثیت کس کو حاصل ہو جاتی تھی؟ اس کی امت کو۔ ظاہر ہے اگر پیغمبر نہیں ہے تو پھر پیغمبر کو ماننے والے ہیں، ان کو ان کی تولیت ہوتی تھی۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وہ موقع تھا جب، دیکھیں پیغمبر تو اور کوئی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس زمانے میں، جب آپ کے ٹائم میں اور تو کوئی پیغمبر نہیں ہے نا، البتہ پیغمبروں کی امت ہے، اور وہ امت اس گھر کی سمجھ لیں کہ اس کا انتظام کر رہی ہے، یا اس کی تولیت اس کے پاس ہے، یا وہ مرکز اس کے ساتھ منسوب ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تولیت سونپی ہے، اور یہ تولیت سونپنے کا مطلب کیا تھا کہ اب آپ اللہ کے نمائندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہ جو مقدس مقامات ہیں، ویسے تو ساری زمین اللہ کی ہے نا، یہ جو مقدس مقامات ہیں یہ اب ہم نے آپ کی تولیت کے اندر جو وہ دے دیے ہیں۔ اور یہ ایک طرف سمجھ لیں یہ حوصلہ دیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے میں صورتحال کیا ہے؟ مکے میں صورتحال ہے کہ مکے والے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کے اندر آتا ہے جان سے بھی مارنے کا سوچ رہے تھے۔ تو یعنی ایک طرف، اور مطلب یہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینا چاہتے تھے؟ اصل میں وہ اس مشن کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آپ کا مشن ختم نہیں ہوگا، وہ حرم تو آپ کو ملے گا، آپ کو یہ بھی ملے گا، یہ جہاں آ کر آپ کو نماز پڑھائی ہے نا، آپ نے نماز امامت کیا، یہ بھی آپ کو ملے گا، تاکہ آپ نے ایک جو ہے نا وہ جب آپ کو ایک پتہ لگ جائے نا کہ بھئی یہ کام ہوگا، تو اور ایک جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے نا، تاکہ آپ اور جذبے کے ساتھ جو ہے وہ اس کام کو جو ہے وہ کریں، لگن سے کے ساتھ جو کریں، پہلے بھی کریں، اور اس کے اندر جو وہ یعنی حالات سے مایوس نہ ہوں۔ اور وہ جو انبیاء پیچھے جن کو نماز پڑھائی ہے، حالانکہ وہ انبیاء تو دنیا سے جا چکے تھے،
زمین پر تو کوئی بھی نہیں تھا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سمیت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اٹھا لیا نا اللہ نے زندہ. ان کو اللہ تعالیٰ معجزانہ طور پر جو ہے وہ لایا ہے اور ان کو پیچھے کھڑا کیا ہے جو کبھی اس مسئلے پر کھڑے ہوتے تھے. سمجھے نا؟ جو اس مسجد کے مسئلے پر کھڑے ہوتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جس طرح آپ اپنی مسجد کے اندر، آپ کی مسجد میں ایک امام ہوتا ہے، اب آپ اس امام کو ہٹا کر اس کی جگہ دوسرا امام لے آتے ہیں. اب اس امام کی حیثیت کیا ہے؟ وہ پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا. جو پہلے اس مسئلے پر کھڑا ہوتا تھا وہ اس کے پیچھے چلے گا. اور اس میں اشارہ کر دیا گیا کہ اب ان انبیاء کے جو ماننے والے ہیں ان کے لیے بھی اگر کوئی راستہ ہے تو وہ اس رسول کے پیچھے ہے. جس طرح ان کے انبیاء پیچھے کھڑے ہو گئے، اس طرح وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا وہ کھڑے ہوں گے. تو ان کو کہا، یہ اصل میں تو بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی نا کہ اگر وہ آپ کے پیچھے چلیں گے، آپ کے ساتھی بنیں گے تو ان کو کامیابی حاصل ہوگی. یہ ہے جی وہ اصل مقصد جس کو ہم نہیں سمجھتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ یہود کا ہے، یہود کا ہے. نہیں. اچھا، قرآن حکیم میں بھی سورہ توبہ کے اندر میں آپ کو جو ہے نا وہ یہ بتاؤں صرف ترجمہ کر کے، تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوڑوں ہی ماری جاتا ہے. فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. یہ مشرکوں کا حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گھروں کے آباد کرنے والے بنے. اس کی تولیت ان کا حق نہیں ہے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر. جبکہ وہ کفر پر، ہاں ایمان لا کر تو ہو سکتے ہیں. وہ تو کوئی سکھ آج ایمان لے آتا ہے صحیح معنوں کا تو خیر اللہ کو پتہ لگے گا، ہمیں تو زبانی کا پتہ لگے گا، تو وہ ہمارا امام بن سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، ایمان لانے کے بعد. تو فرمایا کہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ کفر کے اوپر قائم ہوں. اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. وہ ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں. اگر وہ اس مسجد میں بھی آ کر نماز پڑھیں گے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ تو ہمیشگی کی آگ کے سپرد ہونے والے ہیں. اب آگے فرمایا مسجد یہ کس کا حق ہے؟ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ. بے شک اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کا حق تو ان کا ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. یعنی ان ایمان والوں کا حق ہے. تو ظاہر بات ہے جب وہ امت ریجیکٹ ہو گئی تھی تو اب اس مقدس مقام کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تولیت میں دے دیا، اور یہ اشارہ تھا کہ اب یہ مقام بھی جو ہے نا وہ آپ کے یا آپ کی امت کے سپرد ہو جائے گا. اچھا جی، ایک تو اس کا جو ہے نا وہ یہ پہلو ہے معراج والا. میں نے باقی باتیں آپ علماء حضرات سے سنتے رہتے ہیں. میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ باتیں آپ کا ذہن اس طرف کبھی نہ گیا ہو، تو میں وہی آپ کے سامنے ہائی لائٹ کروں گا. اور اس کی اہمیت بھی ہے کہ آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اس مرکز کو ہمارے قبضے میں ہونا چاہیے، مسلمانوں کے قبضے میں ہونا چاہیے. اگر وہ ہمارے قبضے میں نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی ہمارے اندر جو وہ خرابی ہے جس کی وجہ سے وہ قبضے میں نہیں ہے. اچھا جی، اب دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر انسانوں کا جو سلسلہ شروع کیا، وہ ظاہر ہے ایک جوڑے سے شروع کیا، آدم اور حوا. اور آدم پیغمبر بھی ہیں. تو آدم کس کے پیغمبر ہیں؟ اپنے گھر والوں کے.
پہلے تو بیوی پر ہی ہوں گے نا، جب بچہ ہی نہیں ابھی پیدا ہوا تو بیوی پر ہی پیغمبر ہے نا. پھر سمجھ 1 2 4 بچے پیدا ہو گئے، جو بھی ایک گھرانہ ہے اس کے پیغمبر ہیں، بس یہی پیغمبری ہے کل. پھر آہستہ آہستہ انسانوں کے اندر جو ہے وہ تعداد میں اضافہ ہوا تو قبیلے وجود میں آ گئے. یہ وہ زمانہ تھا جب قبیلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پیغمبر بھیج دیتا تھا کہ چلو یہ اپنے قبیلے کے لیے، ساری زمین کے لیے نہیں. ادھر کوئی اور قبیلہ ہوگا اس کے لیے کوئی اور بھیج دیا ادھر. اور حالات بھی ایسے نہیں تھے. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ وہ ہوگا کہ جو ہے نا وہ آپ کے اس شہر سے جو ہے نا وہ میرے شہر ارون آباد پردیس ہی لگتا ہوگا نا، تو اس طرح کے ذرائع نہیں تھے. تو اب وہاں کا تحصیلدار یا وہاں کا اسسٹنٹ کمشنر آپ کے اس جو ہے وہ شہر کو کیسے چلا سکتا تھا؟ ٹھیک ہے نا. بلکہ وہاں کے حالات کا یہاں پتہ بھی جو ہے وہ کوئی ہفتے 10 دن بعد ہی لگتا ہوگا کسی کے آنے جانے پر، ورنہ پتہ ہی نہیں لگتا ہوگا کہ وہاں ایسا واقعہ ہو گیا. تو یہ حالات نہیں تھے، لہٰذا جو ہے نا وہ ہر جگہ علیحدہ علیحدہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیج دیے. اب چلتے چلتے ایک زمانہ آیا جسے قرآن کریم کے اندر فرعون کا زمانہ کہا جاتا ہے. یہ وہ زمانہ ہے، اگر قرآن میں آپ دیکھیں نا تو یہ وہ زمانہ ہے جس میں ایک ریاست کا تصور آ رہا ہے. یعنی اب کئی ظاہر ریاست میں کئی قبیلے ہو جائیں گے نا، ایک قبیلہ نہیں کئی قبیلے ہیں، اور ایک قبیلے کی یہ بھی کوئی اتنی بڑی حکومت نہیں ہے. مطلب کوئی آپ یہ سمجھیں جی فرعون پوری زمین کا حکمران تھا، نہیں، وہ تو بس ایک مصر بھی اب تو مصر میں بہت سارا علاقہ ہے نا، وہ آپ ایسا ہی سمجھ لیں کہ بس جہاں تک اس کا کنٹرول چل سکتا تھا، نام تو مصر ہی تھا لیکن جہاں تک اس کا کنٹرول چل سکتا تھا وہاں اس نے بادشاہی قائم کی ہوئی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجے نا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہ جو پہلے پیغمبر بھیجے تھے ان سے منفرد تھے. یعنی ان کی پیغمبری بھی تھوڑے لوگوں کے لیے ہی ہوتی تھی، وہ زمانہ ایسا تھا. اب یہ زمانہ ایسا آ گیا تھا کہ یوں سمجھ لیں کہ لاکھوں انسان جو ہے نا وہ ایک حکومت کے جو ہے وہ تابع جو ہے وہ آ رہے ہیں نا. فرعون لایا ہوا ہے تو تبھی تو آ گئے نا، فرعون کی حکومت کے میں قائم ہوئی ہے تو یہ لاکھوں لوگ جو ہے وہ اس کے تابع ہوئے نا. اب اللہ تعالیٰ نے وہ پیغمبر بھی بھیجا ہے جس کو یہ ہدف دیا ہے کہ وہ اس طرح لاکھوں انسانوں کے اوپر اللہ کا نظام جو ہے وہ قائم کرے. ٹھیک ہے. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر لاکھوں لوگوں کے لیے پیغمبر تھے، بلکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سٹارٹ ہی اسی طرح ہوا ہے. جب مصر سے نکلے ہیں نا، معلوم ہے کتنی تعداد تھی؟ 6 لاکھ آتی ہے، 6 لاکھ تعداد. یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو پیغمبری 6 لاکھ بندوں سے شروع ہوئی ہے نا، وہاں سے لے کر نکلے ہیں. اب یہاں تھوڑا بنی اسرائیل کی تاریخ کو بھی جو وہ سمجھ لیں، کیونکہ پھر ہم نے اس کو پڑھنا ہے تو پھر سمجھ آ جائے گی آپ کو. اچھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے لے کر، تو اب وہ اللہ کا وہ نظام قائم کرنا ہے نا. جس طرح فرعون نے وہاں اپنا کیا تھا، انہوں نے اللہ کا کرنا ہے. تو اللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ فلسطین فتح کر لیں. موسیٰ علیہ السلام یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میں تمہیں فتح دوں گا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا، تفصیل بہت ہے لیکن میرے پاس موقع نہیں ہے، اور میں بس مختصر بات کروں گا کہ قوم نے لڑنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا فاذا بنتا و ربو کا وقاتل انہا ہونا قائد. اب وہ
جب نہیں لڑے تو اس کے نتیجے میں یہ بات بھی قرآن میں ہے، قرآن کریم کے اندر ہے کہ سورہ مائدہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ زمین ہم نے ان پر حرام کر دی ہے، یعنی پہلے ان کو دی تھی، حرام کا مطلب ہے اب نہیں ملے گی۔ وہ آیت تو اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے، محرم علیہم اس طرح کے الفاظ ہیں، محرم علیہم 40 سنہ، اب یہ زمین ان پر حرام رہے گی 40 سال تک، اور فرمایا یتیہون فی الارض، دھکے کھاتے پھریں گے زمین میں۔ کہاں تو ان کو سیٹلمنٹ کے لیے ایک علاقہ ہم نے دینا تھا، اور کہاں اچھا یہ کتنے سال کے لیے حرام کی اللہ نے؟ 40 سال کے لیے۔ اب دیکھیں 40 سال گزر گئے، 40 سال میں کیا ہوتا ہے؟ جو بچہ آپ کے آج پیدا ہوا ہے 40 سال بعد وہ ڈلنا شروع ہو جائے گا نا۔ یہ جن لوگوں نے کوئی فوج وغیرہ میں نوکری کی ہے نا، تو وہاں جو ہے نا وہ اکرم رفیق صاحب سے پوچھ لینا، وہاں جب 40 سال کا بندہ ہو جاتا ہے اسے کچھ ریلیکسیشن مل جاتے ہیں، وہ کہتا ہے ابو 40 ہو گیا جی، یعنی 40 تک تو ٹھیک ہے، ابو 40 کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو اس دن بھی پیدا ہوا بچہ وہ بھی 40 سال کا تھا، 40 سال تب جا کر پورے ہوئے نا۔ گویا میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نئے لوگ ہیں جو اب بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں، جنہوں نے کہا تھا ہم نہیں لڑتے، وہ سارے کے سارے اس دوران مر گئے تھے، باشمول موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے ملک فتح ہوتا نہیں دیکھا، حسرت ہی لے کے چلے گئے۔ وہ اللہ نے کہہ دیا تھا 40 سال تو اب یہ دھکے کھائیں گے۔ اچھا 40 سال پورے ہوئے اور پچھلی نسل مر گئی جس نے انکار کیا تھا۔ اب دوبارہ ان کو خیال آیا کہ بھئی جہاد کریں، جنگ کریں، ملک فتح کر لیں۔ اب انہوں نے جنگ کی، اسی قوم کے ساتھ ملک فتح کر لیا۔ لیکن غالباً جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر اس وقت کوئی پیغمبر نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے ملک فتح کر کے اب اس ملک میں ایک حکومت کی بجائے 12 حکومتیں قائم کر لیں، کیونکہ 12 قبیلے تھے جو اپنا اپنا ملک بنا لیا۔ اب جب اپنا اپنا ملک بنا لیا تو پھر آپس میں لڑنے لگ گئے، جس طرح ایک گھر 2 بھائیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، پھر ان کی آپس میں جب لڑائی شروع ہو جاتی۔ یہ لڑتے 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 کمزور ہو، ایک ٹائم لگا، یہ نہیں ہے کہ آج ایسے ہوا کل دوسرا کام ہو گیا۔ اتنے کمزور ہو گئے کہ وہ جس قوم کو انہوں نے نکالا تھا، ظاہر ہے اس علاقے سے نکالا تھا، وہ بھی دائیں بائیں کہیں سیٹل تھے، انہیں بھی غصہ تو تھا، تو انہوں نے ان پر حملہ کیا۔ اس ملک کو یہ 12 کے 12 ملک کہہ لیں، یہ انہوں نے چھین لیے اور ان کو وہاں سے بھگا دیا، یہ بھاگ گئے۔ اب اس دوران یہ اس میں ٹائم آپ ایسا نہ سمجھے، بات تو میں یہاں بیٹھا بتا رہا ہوں نا تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس کی بات کے بعد دوسری ہوگی، مطلب اس میں کتنے سال لگے، ٹائم لگا ان کو بھی کوئی خجل خوار ہونے میں۔ اب اس کے بعد جو ہے نا وہ اللہ نے ان میں ایک پیغمبر بھیجے، سمویل علیہ السلام۔ وہ سمویل علیہ السلام نے ان کو واعظ نصیحت کیا، سمجھایا، بندے بنو، تو جو ہے نا وہ یہ دوبارہ راضی ہوئے کہ ٹھیک ہے، آپ ہمیں جنگ لڑائیں، ہم جنگ لڑیں گے ان کے ساتھ۔ سمویل علیہ السلام نے طالوت کو ان کا سپہ سالار بنا دیا۔ یہ قرآن میں ذکر بھی ہے طالوت اور جالوت کی جنگ۔ اور یہاں نوٹ کر لیں، یہاں یہ جس سن میں یہ جنگ ہوئی ہے نا، وہ ہے 1020 قبل مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 1020 سال پہلے یہ جنگ ہوئی ہے طالوت اور جالوت کی۔ اللہ نے فتح دے دی، ملک فتح ہو گیا، یہ ارض فلسطین وغیرہ، ملک شام سمجھ لیں، فتح ہو گیا۔ تو یہاں پھر پہلا حکمران کون بنا؟ پہلا حکمران بنا طالوت۔
اور وہ طالوت جو تھا اس نے 16 سال حکومت کی ہے، اور 16 سال کے بعد وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ طالوت اگرچہ سپہ سالار تھا، لیکن اس جنگ میں داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا کردار تھا۔ یہ نوجوان بھی تھے۔ طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ بہرحال اس وقت تو وہ پیغمبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ظاہر نہیں ہوئے تھے بطور پیغمبر، اب بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری بھی دے دی، تو ظاہر ہے پھر وہ طالوت کے بعد وہ حکمران بن گئے۔ 40 سال تک داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمرانی کی، پھر اللہ کا بلاوا آ گیا ان کے لیے بھی، اور 40 سال کے بعد جب وہ دنیا سے گئے تو پیچھے ان کے بیٹوں میں سے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پیغمبری دی، اور وہ حکمران بھی بن گئے۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کی کیا شان ہے وہ بھی آپ نے دیکھی۔ تو گویا کہ یہ کتنے سال بن گئے؟ 16 سال، پھر جو ہے وہ 40 سال، پھر 40 سال، تو یہ 96 سال بنتے ہیں۔ یہ 96 سال جو ہے نا، وہ یہ اس حکومت کو آپ ایسے سمجھ لیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہماری خلافت راشدہ تھی نا، اس طرح کی حکومتیں ان کو رہی، بڑی سلطنتیں اور یہ سب کچھ۔ البتہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو ہے نا وہ ان کے 2 بیٹے تھے، وہ 2 بیٹے جو تھے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر ہی نہیں تھی ان کے لیے، بیٹے تو تھے پیغمبر کے، خود پیغمبر نہیں تھے۔ انہوں نے اس سلطنت کو جو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی 2 حصوں میں بانٹ لیا، ایک پر ایک حکومت کرنے لگ گیا، دوسری پر دوسرا کرنے لگ گیا۔ ایک جو سلطنت تھی اس کا نام تھا سلطنت اسرائیل، دوسری جو سلطنت تھی اس کا نام تھا سلطنت یہودا، یہ یہودی بھی ہم کہتے ہیں نا، یہودا۔ 2 ملک بن گئے۔ یہ میں ابھی آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ چلے میں ابھی سمجھا دوں، کیونکہ آپ سنتے شاید یہ نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں کی لگایا کرنا۔ دیکھیں ہمارے بھی اسی طرح ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک سلطنت، ایک خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک سلطنت، ایک خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ایک سلطنت، ایک خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر 2 سلطنتیں، 2 حکمران، ایک طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ سلطنت جو تھی 2 حصوں میں ہو گئی نا، بس یہ سمجھ لیں، اس کی اہمیت ہے، میں ابھی آپ کو اور بھی سمجھاؤں گا، اس لیے یہ باتوں کو آپ ایسے نہ سمجھیں کہ بس ایسے ہی کر رہا ہے۔ میں حدیث آپ کو ابھی سنا دوں تسلی کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت کے اندر وہ سب خرابیاں آ جائیں گی جو بنی اسرائیل میں آئی تھی، حسب النعل بالنعل، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے۔ حدیث تو بڑی تفصیلی ہے، تو یہ تھوڑا سا میں نے مشابہ کر کے آپ کو جو ہے وہ دکھا دیا، اور وہاں سے ہمارا زوال شروع ہو گیا تو ان کا بھی شروع ہو گیا۔ اب وہ جو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 2 حصوں میں سلطنتیں ہوئیں، اب ان کے اندر جو ہے نا وہ پھر آہستہ آہستہ، یہ نہیں اس میں کتنا لگا ٹائم، یہ 924 میں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے ہیں، 924 میں۔ تو یہ 2 سلطنتیں جو قائم ہوئی تھی، ان میں سے ایک سلطنت جو یہودا تھی وہ آہستہ آہستہ مطلب حکمران بدلتے رہے، اتنی کمزور ہو گئی کہ 721 قبل مسیح میں اشوریوں کے ہاتھوں اس سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، یعنی وہ اشوری جو تھے انہوں نے اس سلطنت کو پر قبضہ کر لیا، وہ ختم۔
اب رہ گئی ایک سلطنت، اور وہ سلطنت اسرائیل رہ گئی۔ سلطنت اسرائیل میں یہ یروشلم بھی آتا تھا، جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا نا معبد، جسے ہم اب بیت المقدس کہتے ہیں، یہ اسی میں آتا تھا۔ بہرحال دوسری جو ہے نا وہ ختم ہو گئی، لیکن اس میں بھی کمزوری آ رہی تھی آہستہ آہستہ۔ 586 قبل مسیح، وہ 721 قبل مسیح کی بات میں کر رہا ہوں، اور یہ 586 قبل مسیح میں ان کے اندر اتنی کمزوری آ گئی کہ اب ان کے اوپر جو وہ حملے تو شروع ہو گئے۔ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، مطلب یہ 20 سال تو افغانستان میں امریکہ لڑتا رہا ہے نا، آپ ایسے سمجھیں ملکوں کی لڑائیاں ایسے ہوتی ہیں۔ تو وہ ایک لڑائی شروع ہو گئی کرتے 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 جو ہے نا وہ جب 521 قبل مسیح میں عراق کا حکمران، جس کو تاریخ میں بخت نصر کے نام سے لکھا جاتا ہے، اس نے اس ملک پر قبضہ کر لیا۔ گویا کہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت مکمل ختم ہو گئی۔ پہلے تو آدھی ختم ہوئی تھی نا، اب جو باقی رہ گئی ہے نا یہ بھی ختم ہو گئی۔ اور اس نے 6 لاکھ یہودی قتل کیے، اور 6 لاکھ یہودیوں کو گرفتار کر کے عراق لے گیا۔ وہ عراق کا حکمران تھا، عراق لے گیا۔ اور اس جب حملے میں اس نے اس مسجد کو بھی تباہ کر دیا۔ کس مسجد کو؟ وہ جو سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی نا، جس طرح ہم کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بنایا تھا، اس طرح وہاں سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا نا۔ اچھا یہاں ایک بات سمجھ لیں، ہمارے ہاں عام طور پر لوگوں کے اندر تصور کیا ہے، وہ مسجد جو ہے وہ بلڈنگ کو کہتے ہیں۔ نہیں، مسجد تو آپ نے جگہ مقرر کر دی ہے کہ جی یہاں ہم سجدہ کریں گے، نماز پڑھیں گے، یہ مسجد ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ بعد میں آپ نے ضرورت سے سمجھا کہ یار دھوپ سے بچنے کے لیے چھت ڈال لو، بارش سے بچنے کے لیے ڈال لو، وہ نہیں، وہ جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے وہ مسجد جو تھی نا وہ بھی تباہ کر دی، برباد کر دی۔ گویا کہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت مکمل طور پر جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور جو زندہ بچے تھے یہودی وہ چلے گئے اس کی قید میں، غلامی میں، عراق لے گیا۔ اب جب عراق کے اندر جو ہے وہ لے گیا تو 100 سال کی غلامی کاٹی ہے۔ اب نوٹ کریں، اسی قوم نے کبھی فرعون کی غلامی بھی کاٹی۔ یا میں اپنی بات روک کر آپ کو اصول بتا دوں تاکہ آپ یہ سمجھ آ جائیں یہ کیوں ہوا۔ یہ سزا کے طور پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، وہ فرما بردار، ایک تو فرد ہے نا اور ایک امت ہے۔ فرد کی جزا سزا کا معاملہ آخرت میں ہے، اور امت کی جزا سزا کا معاملہ دنیا میں ہے۔ بطور امت اگر ہم عزت کے حقدار ہیں دنیا میں مل جائے گی، اور اگر ہم ذلت کے حقدار ہیں دنیا میں مل جائے گی۔ اچھی سے اچھی بھی جو جماعت ہوتی ہے نا اس میں بھی کچھ لوگ برے ہو سکتے ہیں، اور بری سے بری جماعت میں بھی کچھ لوگ اچھے ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اچھی سے اچھی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی جماعت، یا اس ٹائم جو امت تھی اس سے بہتر امت تو آپ کبھی نہیں دیکھ سکتے، جیسے کبھی نہیں سوچ سکتے۔ اس میں بھی تو چور کا ہاتھ کٹا، چوری کی تو کٹا، وہ مسلمان ہی تھا نا، ٹھیک ہے نا۔ زنا ہوا تو سنگسار ہوا نا، تو زنا کیا نا، مسلمان نے کیا۔ ہمارے لیے تو خیر ہم تو بالکل سمجھ لیں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے، تو وہ جو جن مسلمانوں کا ہم اس طرح نام لیتے ہیں ہمارے لیے تو وہ بھی سر کے تاج ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ بھی جیسے کہتے ہیں قربان ہوں، وہ ہمارے ماں باپ کی سمیت بھی ہم کسی قابل نہیں ہیں ان کے ہاں۔ لیکن یہ ایک بات میں نے سمجھانے کے لیے آپ سے کہی ہے۔ تو اچھی سے اچھی جماعت کے اندر کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جن کو آپ کہیں کہ یہ ان کا لیول نہیں ہے، اور بری سے بری جماعت کے اندر
کچھ لوگ اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن اصول کیا ہے؟ مجموعی طور پر جماعت اچھی ہے، امت اچھی ہے تو اللہ عزت دے دے گا، اگرچہ کچھ لوگ اس میں اس عزت کے مستحق تو نہیں ہیں، لیکن وہ عزت، وہ جو سب کی عزت، وہ پھر سب کی عزت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ فرد کی نہیں ہے، وہ اس مسلمانوں کی عزت ہے۔ اسی طریقے سے جب نافرمانی کی بنیاد کے اوپر اللہ سزا دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ سزا کس کو دیتا ہے؟ سب کو دیتا ہے، اگرچہ وہاں کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان اچھوں کو سزا کیوں ملتی ہے؟ وہ جیسے میں نے کہا عزت وہ جو سب کی عزت ہے، پھر ذلت وہ جو سب کی ذلت، پھر وہ سب کو اس کے اندر حساب دار بنتے ہیں۔ ہاں وہ اچھے تھے، ان کو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کی اچھائی کا اجر دے دے گا۔ اسی طرح جس وقت سزا دیتا ہے، جس وقت عزت دیتا ہے، اس میں کوئی برے تھے، ان کو آخرت میں پھر پوچھ لے گا اللہ۔ دنیا میں یہ معاملہ اسی طریقے سے چلتا ہے۔ تو جب کوئی امت اچھے کام کرتی ہے، اللہ کی اجتماعی سطح پر فرما بردار ہے، تو اللہ دنیا میں سر بلند کرتا ہے، اور جب وہ اجتماعی طور پر اللہ کی نافرمان ہوتی ہے تو اسے سزا دیتا ہے۔ تو یہ فرعون کی غلامی میں بھی سزا ہی کاٹی تھی انہوں نے۔ اب اچھا، یہ جو اللہ سزائیں دیتا ہے نا، اس کا ایک طریقہ یہ ہے، طریقے بہت سارے ہیں، لیکن اس وقت جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ان آیات میں ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مسلمان امت کو جو بگڑ چکی ہو، اس کو سزا دینے کے لیے کسی دوسری قوم کو اس کے اوپر جو ہے وہ چڑھا دیتا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور آپ یہ نہ سمجھیں، ہم بعض اوقات اس طرح سوچتے ہیں کہ جی چلو جی اسی ماڑے ہیں تو نماز سے پڑھتے ہیں، اسی ماڑے ہیں داڑھی تے رکھی ہوئی ہے، کدی کدی اللہ نو یاد بھی کرتے ہیں۔ وہ آپ اسی سے ہی سمجھ جائیں کہ فرعون تو خود خدائی کا دعوے کرنے والا ہے، تو وقت کے مسلمانوں کے بچوں کو ذبح کر رہا ہے۔ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، 250-300 سال غلامی کاٹی ہے قرآن کریم میں۔ 250-300 دن بھی نہیں، مہینے بھی نہیں، 250-300 سال۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے چڑھایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سزا کا ذکر، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ اللہ خود کو فرماتا ہے کہ بڑی سخت آزمائش میں تم پڑے تھے۔ یہ سزا کن کو مل رہی ہے؟ مسلمانوں کو۔ اور دے کون رہا ہے؟ وقت کا جو جابر ترین، جو ظالم ترین خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔ اصل بات کیا ہے؟ دیکھیں، آپ کسی کو سزا دینا چاہتے ہیں، آپ کے دل میں یہ ہے کہ اس کو سخت ترین سزا دیں، تو آپ جوتا اس بندے سے مروائیں گے نا جو پورے زیادہ زور سے مارے گا۔ یار کمزور سے کہیں گے اٹھ کے مار شیطان، وہ جس کا اپنے ہاتھ ہلتا ہے وہ کیسے مارے گا؟ تو آپ تو کسی تکڑے کو لے کر آئیں گے نا، جیڑا سر دے اتے جتی مارے تو پیروں تک محسوس ہوئے۔ یہ فرعون بہتر جوتا مارتا تھا نا، تو اس لیے جو ہے نا سزا اس طرح اللہ دیتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ جی کیا اللہ جو ہے وہ ہمارے دشمنوں سے راضی ہے۔ میں اب کسی قوم کا نام نہیں لیتا، جا میں امریکیوں کا لے دوں یا ہندوؤں کا نہیں، وہ جوتا اچھا مارتا ہے اس لیے اللہ لایا ہے جس کو بھی لایا ہے، کیونکہ دینی سزا ہے۔ یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے دنیا کے اندر۔ اب آ جائیں جی اس جو تاریخ میں نے چھوڑ کر درمیان میں اس طرف آ گیا تھا کہ وہ 521 قبل مسیح میں وہ جو سلطنت اسرائیل تھی اس کو تباہ کرنے کے لیے کون آیا؟ وقت کا نمرود۔ یہ عام طور پر ہمارے لوگ سمجھتے ہیں نمرود کسی آدمی کا نام تھا، فرعون کسی آدمی کا نام تھا۔ یہ فرعون ایک نہیں ہے، جو بھی حکمران بنتا تھا فرعون کہلاتا تھا، اور جو بھی حکمران بنتا تھا وہ نمرود کہلاتا تھا۔ یہ جس طرح ہم کہتے ہیں جو بھی حکمران بنتا ہے وزیر اعظم کہلانے لگ جاتا ہے۔ تو اس کا نام تو تھا بخت نصر، لیکن وہ نمرود تھا۔
اور بڑا جابر ظالم قسم کا آدمی تھا. اس نے آ کر جو ہے نا وہ ان کے 6 لاکھ آدمی قتل کیے، 6 لاکھ پکڑ کر لے گیا اور اللہ کا گھر بھی تباہ کر دیا، یعنی وہ مسجد اقصیٰ بھی تباہ کر دی. 100 سال تک غلامی میں رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک پیغمبر بھیجے، عزیر علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا بھی قرآن میں ذکر ہے. 100 سال جوتے کھانے کے بعد آزادی ملی ہے. 100 سال ایسے نہیں مل گئی کہ جی اگلے دن جی آ گئے. تو انہوں نے آ کر ان کو جو ہے نا وہ توبہ اور دوبارہ اللہ کی طرف پلٹنے کی، اپنی غلطیوں کی اصلاح کی طرف دعوت دی. اور یہ بات ہو گئی کہ یہ دعوت قبول انہوں نے کر لی. جب دعوت قبول کر لی، اب اللہ نے ان کے لیے اس فرعون کی، نمرود کی غلامی سے نکلنے کا راستہ بنا دیا. وہ تفصیل علیحدہ ایک لمبی ہے. ایک حکمران قرآن میں ذکر آتا ذوالقرنین، اس کو ذریعہ بنا دیا. اس نے نمرود کی حکومت کے اوپر حملہ کیا. نمرود کی سلطنت کا خاتمہ ذوالقرنین نے کر دیا. اور جب خاتمہ کر دیا تو اس نے یہودیوں کو اجازت دے دی، کیونکہ وہ نمرود کے غلام تھے نا. تو انہوں نے کہا جاؤ تسی اپنے یہ تمہیں پھڑ کے لایا. تو بہرحال عزیر علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں تھے. عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ تھی جس اصل سبب. تو پھر سبب بن جاتا ہے کہ وہ ذوالقرنین بن گیا. بنایا تو اللہ نے نا کہ اب ان کو آزادی دینی ہے، تو اس طرح کر کے. اچھا جی، اب عزیر علیہ الصلوۃ والسلام پھر یہ وہاں ظاہر ہے نکل کر قافلوں کے قافلے نکل کر پھر جا کر جو ہے نا وہ فلسطین میں آباد ہونا شروع ہو گئے. اور اب عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ وہ مسجد تعمیر کی جو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے، جسے وہ تو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، ہم مسجد ہی کہتے ہیں، اللہ نے بھی مسجد ہی کہا. تو وہ ہیکل سلیمانی جو ہے نا، یا وہ مسجد جو ہے وہ دوبارہ تعمیر کی سلیمان نے. اور ایک حکومت نئی قائم ہوئی. ظاہر پہلی تو ختم ہو گئی تھی، نئی قائم ہوئی جس کو تاریخ میں اس کا نام ہے مقابی سلطنت. اور یہ سلطنت جو ہے نا، یہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت سے بھی دگنی تھی. اندازہ کریں کتنا اللہ نے کیا. اور 198 قبل مسیح، یہ قبل مسیح کی باتیں ہیں، قبل مسیح میں یہ سلطنت پورے عروج کے اوپر تھی. لیکن تقریباً 200 سال ہی نکالے. 200 سال بعد، جس طرح وہاں میں نے بتایا کہ 96 سال کے بعد زوال شروع ہو گیا، انہوں نے ٹائم کو ذرا زیادہ نکال لی. 200 سال بعد پھر ان کے اندر جو وہی خرابیاں شروع ہو گئی. اور کرتے کرتے صورتحال یہ بن گئی کہ اب ان کی دوسری سزا کا وقت آ گیا. یعنی پہلے میں نے بتایا ایک عروج طالوت، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے ذریعے، پھر زوال، اور زوال کی آخری حد مسجد کی تباہی اور غلامی میں چلے جانا نمرود کے ہاتھوں. پھر عزیر علیہ السلام کے ذریعے سے عروج پھر مل گیا ان کو. اور پھر آہستہ آہستہ پھر وہ نیچے آنا شروع ہو گئے. جب نیچے آنا شروع ہوئے تو اب اللہ کی طرف سے ایک اور عذاب ہے. اور یہ سارے عذاب دوسری قوموں کے ذریعے سے آ رہے ہیں. میں اس طرف آپ کو توجہ کروا رہا ہوں کہ یہ کوئی آسمان سے پتھروں کی بارش نہیں ہو رہی، یا زمین کے زلزلے کی بات نہیں ہو رہی. یہ ہاں انسان، لیکن انسان بہتر جوتا مارنے والے، زور سے جوتا مارنے والے، ٹھیک ہے نا، ان کو اللہ منتخب کرتا رہا. یہ بھی جب آپ آیات پڑھیں گے تو بڑی سبق آموز ہے. اب اللہ تعالیٰ کے فیصلے تو اللہ کے ہیں نا. ہم کہتے ہیں جی اللہ نے، تو اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو اٹھایا. رومی بھی مشرک قوم تھی. رومیوں کو اٹھایا اور رومیوں نے ان پر حملے شروع کر دیے. یہ جو عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے سلطنت وجود میں آئی تھی، اس پر حملے شروع کر دیے. اور یہ حملے یوں سمجھ لیں کہ سن 63 قبل مسیح سے شروع ہوئے، اور کرتے کرتے بات کہاں پہنچی
کہ سن 70 عیسوی، اب میں عیسوی کی بات کر رہا ہوں، قبل مسیح سے شروع ہو کر 63 قبل مسیح سے شروع ہو کر، اب مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے اور یہودی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے اور اپنا بگاڑ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ 70 عیسوی عیسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا رفع آسمانی بھی ہو گیا۔ 70 سال ہو گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے۔ اب ہم کیلنڈر سے عیسوی چلاتے ہیں نا۔ سن 70 میں پھر ٹائٹس رومی، اس کا نام ٹائٹس ہے، وہ رومی جرنیل تھا، اس نے ان پر پھر آخری حملہ کیا، اور ان کا بھی آتا ہے تاریخ میں، ان کی اپنی تاریخ میں آتا ہے، ایک دن میں اس نے 133 یہودی مارے یروشلم میں، اور ان کے کتنے ہی ربی کہتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہمارے علماء، ان کے وہ علماء جو ہے نا ہر وقت مسجد میں ہی رہتے تھے، عبادتیں ہی کرتے تھے مسجد کے تہہ خانوں کے اندر۔ یعنی کون سی مسجد؟ ہیکل سلیمانی۔ اس نے کسی کو باہر نہیں نکلنے دیا، اس نے وہ مسجد ڈھائی ہے۔ تو مجھے اب نقشہ یاد آ گیا، پتہ نہیں آپ لوگوں کو پتہ کہ نہیں پتہ، میرا چونکہ تھوڑا سا واسطہ تھا تو اس لیے مجھے پتہ ہے، زندہ آدمیوں کو امریکہ نے زمین میں دفن کیا، عراق کے زندہ، پتہ بھی تھا یہ مورچے کے اندر بندے ہیں، اوپر سے مٹی ڈال دو، یہ کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو یہ ایسے نا ہم تو پتہ ہی نہیں ہے تو سب ٹھیک ہے۔ اس نے، حالانکہ وہ علماء تھے، ہمارے حساب سے تو علماء ہی ہے نا، جو مسیطے بیٹھے ہیں مولوی ہے، وہ ان کو نکلنے نہیں دیا، اور وہ تابوت سکینہ بھی نیچے اور سارا کچھ نیچے، اور مسجد جو ہے وہ گرا دی، ڈھا دی۔ یہ کس سن کی بات ہو رہی ہے؟ 70 عیسوی کی۔ یہاں نوٹ کریں، ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 571 سال عیسوی کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 500 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو وہاں مسجد نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی کئی دفعہ وہ مولوی تقریریں میں لگ جاتے ہیں نا میرے جیسے، انہوں نے سنائی باتیں ہوتی ہیں تو وہ تو اس کے دروازے بھی بتاتے ہیں، کھڑکیاں بھی بتاتے ہیں نا، کئی کچھ بتاتے ہیں۔ تو یہ گری ہوئی تھی اس وقت، ٹھیک ہے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر جو ہے نا وہ پھر جو ہے وہ کروائی اس کی۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا کوئی معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے عمارت کھڑی کر دی ہو، تو وہ تو ہو، بہرحال وہ تو سن 70 عیسوی میں گر گئی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو تو ہم نہیں سمجھ سکتے، جس طرح اللہ لے گیا اس طرح کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال وہ عمارت گری ہوئی تھی۔ اچھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا یہ واقعہ سمجھ لیں، جب انہوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا، اس ملک کو تباہ کر دیا، یہودیوں جو ہے نا ان کو غلام بنا لیا، تو اب آہستہ آہستہ کچھ وقت کے بعد وہ لوگ جو تھے نا ان میں عیسائیت جو ہے نا وہ پھیلنا شروع ہو گئی۔ کن میں بلا؟ جنہوں نے حملہ کیا تھا، یہودی تو نہیں نا۔ اچھا، وہ جب عیسائیت پھیل گئی، وہ ہو گیا عیسائی۔ پہلے تو وہ مشرک تھے نا، ٹائٹس رومی اور وہ رومن جو تھے وہ عیسائی ہو گئے۔ جب عیسائی ہو گئے تو ان کی دشمنی ہو گئی یہودیوں سے، حالانکہ پہلے بھی انہوں نے غلام بنا تھا۔ اب دشمنی کس بات سے تھی، یہ ذرا تھوڑا سا جاگ کر سن لیں۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں بغیر باپ کے، یہودی کیا کہتے ہیں؟ یہودی کہتے ہیں نہیں، وہ ایک الزام لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ
یوسف نجار نامی ایک آدمی تھا جس سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں. سمجھ گیا نا؟ یہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. اسی لیے یہودیوں نے ایک فلم بھی بنائی ہے سن آف مین. تو ہم سارے سن آف مین ہی ہیں نا، لیکن مطلب یہ غلط کہتے ہیں، وہ سن آف مین تھے عیسیٰ علیہ السلام، ان کا کہنا یہ ہے. دوسرے لفظوں میں اب ایسا بچہ جو ہوتا ہے کہ جو بغیر نکاح کے پیدا ہو جائے تو اس کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ عیسائیوں کو وہ عیسائی پہلے تو وہ مشرک تھے نا، رومن جو تھے. اب وہ جب عیسائی ہو گئے تو ان کے دل میں تو اپنے پیغمبر کا احترام تھا. انہوں نے ان کو مارنا شروع کیا کہ اچھا تسی ساڈی جس طرح آپ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس میں تو ہم قادیانیوں کو پاکستان میں نہ رہنے دیں. حالانکہ قادیانی وہاں تک تو بات نہیں پہنچاتے جہاں تک وہ تو ان کے پیغمبر کو گالی کہتے تھے، ان کا عقیدہ تھا. آج بھی ہے، یہودیوں کا تو آج بھی عقیدہ ہے کہ وہ سن آف مین ہے. تو انہوں نے جو ہے نا وہ پھر غالب بھی تھے، انہوں نے ان کو جو ہے نا وہاں سے نکال دیا، قتل کر دیے، اور جو کہا کہ یہاں سے زندگی لے کر نکل جاؤ تم، ہمارے جہاں تک ہماری سلطنت ہے تم اس میں نہیں رہ سکتے، یہودی نہیں رہ سکتے. تو گویا یہودی اس وقت دنیا میں پھیل گئے. اسے کہتے ہیں ڈایاسپورا، یعنی وہ زمانہ جس میں یہودی اس علاقے میں بھی داخل نہیں ہو سکتے تھے جہاں کبھی ان کی اتنی سلطنت رہی تھی. وہاں اب عیسائیوں کا قبضہ تھا. اب آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آپ کے بعد، وہ تو پہلے میں عرض کر چکا ہوں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، وہ تولیت دی، لیکن باقاعدہ پھر وہاں جا کر جو ہے وہ مسلمانوں کا قبضہ ہوا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قبضہ یہودیوں سے نہیں لیا، کس سے لیا ہے؟ عیسائیوں سے لیا ہے. اور یہ عیسائی کون تھے؟ جنہوں نے یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا تھا، اور یہ خود بت پرست تھے، لیکن بعد میں یہ عیسائی بن گئے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اسی علاقے میں آئے تھے، وہ تو ایمان نہیں لائے، وہ لے آئے. بہرحال ان کے اندر عیسائیت پھیل گئی، وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے. بہرحال عیسائی یہاں دیکھیں اس وقت کے عیسائی کتنے یہودیوں سے نفرت کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہیں، آپ اس ملک کے اوپر قبضہ کر لیں، آپ حکومت کریں، ہم آپ کی رعایا بن کر رہتے ہیں، لیکن ایک وعدہ کریں آپ کہ آپ یہودیوں کو یہاں داخل نہیں ہونے دیں گے. یہ نفرت تھی ان کی، یہ لکھا ہوا معاہدہ تھا کہ آپ یہودیوں کو یہاں داخل نہیں ہونے دیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. آخر یہ علاقہ جس طرح ابھی کوئی کہے پاکستانیوں کو مسجد حرام میں داخل نہیں ہونے دیں گے تو یار ایسی کہیں گے ہم، پھر ہم یار ایسی ہمارا بھی وہ قبلہ ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یار ان کے یہاں سینکڑوں انبیاء دفن ہوئے ہیں، ان کے لیے مقدس جگہ ہے، چلے آبادی نہیں کہ ان کی ہونے دیں گے، مطلب یہاں کوئی پراپرٹی نہیں خرید سکیں گے، ایٹ لیسٹ جیسے ہم کہتے ہیں ویزا لے کر کوئی ہفتہ 10 دن 4 دن، تو میرے خیال میں 3 دن کی اجازت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دلوائی تھی کہ 3 دن آ جائیں اپنے مقدس مقامات پر آ کر چکر چکر مار کے چلے جائیں. ٹھیک ہے، یہ اس وقت سے گرا ہوا آج تک گرا ہوا ہے وہ قبلہ، ابھی تک بھی نہیں بنا، آج کی تاریخ تک بھی بنا نہیں ہے. اور یہ کتنے سال ہو گئے جی اس کو گرے ہوئے؟ کتنے سال ہو گئے؟ 1500 سال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئے نا، یہ 15ویں صدی ہے نا، تو اس سے بھی 500 سال پہلے کتنے سال ہو گئے؟ پھر 2000 سال ہو گئے وہ قبلہ گرا ہوا ہے جو ٹائٹس رومی نے گرایا تھا، اور دوسری دفعہ گرایا. پہلی دفعہ تو بخت نصر نے گرایا، دوسری دفعہ ٹائٹس نے گرایا. اور ٹائٹس نے تو اس طرح بری طرح گرایا کہ ان کے وہ مولوی بھی نہیں نکلنے دیے، ان کے سمیت اور تابوت سکینہ سمیت جو ہے وہ دبایا.
اب یہودی جو ہے نا، انہوں نے کوشش کی جس وقت کے مسلمان کمزور ہو گئے اور دنیا میں انگریز غالب آ گیا، انہوں نے اپنی سازشوں کے ذریعے سے، یعنی سوچتے تو تھے وہاں جانے کا موقع نہیں بنتا تھا، تو انہوں نے انگریزوں کے ذریعے سے کوشش کر کے یہ اجازت نامہ لے لیا یا یہ اپنے لیے راستہ بنا لیا کہ اب ہم وہاں رہ سکتے ہیں، جگہ خرید سکتے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں وہ بالفور ڈکلیریشن 1917 کی بات ہے نا، بالفور ان کا وزیر اعظم تھا برطانیہ کا، تو برطانیہ تو ہر طرف حکمران تھا، پھر اس کے آگے کس کی چلتی تھی۔ تو یہ شروع ہوا سلسلہ، یہاں تک کہ 1948 میں اسرائیل باقاعدہ وجود میں آ گیا۔ اب یہاں یعنی یہ 2000 سال کے بعد وہاں جو ہے نا وہ یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ اب حالات بھی بدل گئے، انہوں نے سازشیں کر کے عیسائیوں کے دینوں میں بھی وہ بات نکال دی ہے۔ عیسائی اب اپنے وہ ان نظریات سے بھی پیچھے ہٹ چکے ہیں، یہ ساری بات ہے۔ اچھا جی، اب وہ دوبارہ، اچھا ان کی روایات میں بھی یہ ہے کہ تمہیں آخرت میں آخر میں عروج ملے گا، بشرطے کہ تم وہ جو ہمارا پیغمبر آئے گا نا مسیحا، اس کا ساتھ دینا۔ اب وہ انتظار کر رہے ہیں، وہ انہوں نے مسیحا آیا تھا، وہ مسیحا کون تھا؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، نہیں مانا۔ اب وہ کہتے ہیں آئے گا اور دوبارہ ہمیں جو ہے نا وہ سلطنت دلائے گا، دوبارہ ہمیں ملے گی اور دوبارہ یہ مسجد بنائی جائے گی۔ ابھی کبھی کبھی آپ سنتے ہوں کہ وہ اپنا ہیکل بنانا چاہتے ہیں، اب انہوں نے جگہ بھی نہیں لبھی، میرا خیال ہے وہ کتنے گیا، کبھی ادھر کھدائی کرتے ہیں کبھی ادھر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہیں سے وہ صندوق مل جائے، کوئی انہوں کی ہڈیاں ہی مل جان، وہ جڑے دبے گئے سی کوئی بن سمجھتا آئے بھی اتنے اتنے بنائیے۔ بہرحال وہ یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ اور اب جو حالات آ گئے ہیں نا، اب حالات آ گئے ہیں کہ اب دنیا کے اندر ایک حکمرانی کا دور آ گیا ہے۔ نوٹ کر لیں، آج سے 50 سال پہلے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ جس طرح ایک دور سے آدمی آ رہا ہوتا ہے نا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بندہ آ رہا پتہ نہیں کیڑا ہے، بندہ آ رہا پتہ نہیں کیڑا، بندہ نظر آتا ہے، کیڑا نہیں پتہ چلتا۔ جیسے جیسے قریب آتا ہے اب اس کا چہرہ واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 50 سال پہلے اتنا واضح نہیں تھا۔ اب جو شروع سے دوست آ گئے ان کو پتا ہوگا، میں نے شروع سے بتایا تھا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ وہ کس طرح چلا۔ اب یہ زمانہ جو ہے نا وہ ایسا آ گیا ہے کہ جس میں پوری دنیا کو ایک نظام اور ایک حکومت کے ذریعے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور اس میں یہودیوں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے یہ بات یہاں تک پہنچائی ہے۔ اب دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک دفعہ پوری زمین کے اوپر وہ نظام قائم ہوگا جو میں لے کر آیا۔ اب آپ اس کو سمجھ لیں، وہ جدوجہد کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ ہمیں خود سوچنا چاہیے۔ بلکہ مسلمان تو بے شعور بھی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو تو مسجد اقصیٰ کی اہمیت۔ اچھا یہاں نوٹ کر لیں، اب مسلمانوں کے اوپر دیکھیں، وہ کچھ جوتا تو میں نے مشابہ کر دیا تھا نا وہ خلفاء راشدین کی مثال دے کر۔ پھر جو مسلمانوں کو زوال آیا ہے، تو اس زوال کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو پھر وہ مسجد اقصیٰ ہماری ہو گئی تھی نا۔ پھر جب مسلمانوں کو زوال آیا، تتاریوں نے حملے کیے ہیں، تو پھر کروڑوں مسلمان قتل ہوئے اور مسجد اقصیٰ ہم سے چھین لی۔ کس نے چھینی؟ صلیبیوں نے۔ یہ ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ نہیں ہے نا۔ یہ میرے خیال میں 88 سال تک مسلمان ہے، ایک دو دن نہیں، 88 سال تک مسلمانوں سے چھینی رہی ہے۔ پھر ہمیں کس نے لے کر دی؟ اس کا نام تاریخ میں آتا ہے صلاح الدین ایوبی۔ یہ میں مشابہ کر رہا ہوں، دیکھیں ان سے بھی 2 دفعہ چھینی، ہم سے بھی 2 دفعہ چھینی۔
اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک سبیل پیدا کر دی مسلمانوں کو دنیا میں دوسری عزت دینے کے لیے، اور وہ کس طرح پیدا کی؟ جس نے ہمیں جوتے مارے، جن کو اللہ ہمیں جوتے مارنے کے لیے لایا تھا، وہ تھے تاتاری، اور ان تاتاریوں کو ہی اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی۔ جس طرح وہاں وہ رومی جو تھے انہوں نے یہودیوں کو جوتے مارے، پھر وہ عیسائی ہو گئے۔ دیکھیں کس طرح برابر ہو رہی۔ اسی لیے وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ ہے یا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ یہ وہ جو ہے نا وہ بت پوجنے والے تھے، تاتاری مشرک تھے، اور یہ سلطنت عثمانیہ یہ وہ تاتاریوں سے، یہ ہمارے جو مغل تھے یہ بھی تاتاری نسل تھے نا، ان کو دے دی اللہ تعالیٰ نے توفیق۔ اب وہ پہلے مسلمانوں کو قتل کرنے والے، اب اسلام کی یا مسلمانوں کی جو ہے وہ قوت کی علامت جو ہے وہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ اچھا اب پھر ایک وقت آیا چلتے چلتے وہ بھی بوڑھے ہو گئے، امتیں بھی بوڑھی ہو جاتی ہیں، جیسے ایک بندہ بوڑھا ہوتا ہے ایسے امتیں بوڑھی ہوتی ہیں، وہ بھی بوڑھے ہو گئے۔ تو اب دوسرے جوتے مارنے کے لیے پھر اللہ یورپین قوموں کو، کوئی انگریز، ولندیزی، اٹالین، یہ سارے آئے ہیں۔ بہرحال اس میں زیادہ نام رہا انگریزوں کا۔ انگریزوں نے 100 سال تک جوتے مارے۔ کبھی آپ دیکھیں کتنی مشابہت ہے، 100 سال وہ نمرود کی غلامی میں رہے اور ہم بھی انگریز کی غلامی میں 100 سال رہے، اور اس غلامی میں دوسری دفعہ ہم سے مسجد اقصی چھن گئی، یعنی وہاں 2 دفعہ چھنی، اور ہم سے یہ ہوا سن 67 میں عرب اسرائیل جنگ ہوئی نا، تو اس میں وہ مسجد اقصی ہم سے، ان سے بھی 2 دفعہ چھنی زوال میں، ہم سے بھی 2 دفعہ چھنی، اب ان کے پاس چلی گئی ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اب چلی گئی ہے ان کے پاس، اور وہ اس کو اپنا مرکز بنا کر پوری دنیا کے اوپر ایک نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کی روشنی میں یہ نظام قائم ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا، اور وہ مسجد اقصی ہمارے پاس آئے گی۔ اگر ہم ویسے ہی کیئر نہ کریں، دیکھیں آپ کا پلاٹ ہے، اس کے اوپر کوئی قبضہ کر لیتا ہے تو آپ ویسے ہی بھول جائیں تو پھر تو کیا بات، چلو قبضہ نہیں چھڑا سکتے، کہو تو صحیح کہ ساڈا ہے۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کہتے تو پھر آپ سے زیادہ بے حس اور بے غیرت کون ہو سکتا کہ آپ پھر تو سمجھو میری زنانی بھی کوئی لے جائے، میں کہ میں چلو یہ بھی میری نہیں ہوں، یہ حیثیت ہے جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں نا تفصیلاً اس مسجد اقصی کی۔ ہم اس سے اگر دستبردار ہوتے ہیں تو یہ تو ہماری بے غیرتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو ہماری تولیت ہے، اللہ نے ہمیں سونپی ہے۔ میں نے وہ سورہ توبہ کی آیات آپ کو جو ہے وہ سنائی ہے۔ لے جی بات مکمل ہو گئی ہے، بس ایک بات یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک رستہ بتایا ہے کہ عزت اس کو ملے گی جو وہ رستہ اختیار کرے گا، وہ بھی ہم پڑھ لیں گے۔ اب میں نے ان کا ترجمہ ہی کرنا ہے، اب آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو لے آئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ اوپر کے سفر کا ذکر کرنا چاہیے تھا ہمارے خیال میں، تو بہرحال اللہ کی بات غلط نہیں ہے، اسی میں تو ہمیں بتایا کہ اس اقصی کی کیا اہمیت ہے، یہ اس امت کے لیے کیا اہمیت ہے۔ الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مسجد اقصی جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا، اور ہم اس لیے لے گئے تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سب کو سننے والا، یعنی کسی کو سمجھ آئے نہ آئے، اور جیسے میں کہتا ہوں بھئی وہاں کیوں لے گئے، ادھر لے جانا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ہی نہیں ہے، وہ سب کو سننے والا، دیکھنے والا ہے، اس کے فیصلے دیکھے بالے ہوتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں، ان میں حکمت ہوتی ہے۔
اب اگلی بات ہے کہ ان سے اس کی تولیت لے کر کیوں دی اس امت کو؟ یعنی جو پہلے مولوی مسئلے کے اوپر ہے اس سے مسئلہ کیوں چھڑوایا؟ اب وہ بات آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کر دی ہے، اللہ کے ہاں ریجیکٹ ہو گئے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ آتینا، بات وہاں سے شروع کی جہاں سے ان کو امت بنایا تھا۔ فرمایا وہ آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کتاب عطا کی تھی، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب عطا کی تھی جہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہے۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا۔ یہاں بات نوٹ کر لیں، یعنی انہوں نے اس کتاب سے ہدایت نہیں لی، اس وجہ سے یہ نوبت پہنچی ہے کہ اب ان سے مسلح چڑھا لیا جائے۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، ہم نے اس کو بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے ہدایت، اور ہم نے واضح کیا تھا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کو کار ساز نہ سمجھنا۔ یہ کار ساز کیا ہوتا ہے؟ اور سانو تو ایک ہی کار آتی ہے جیڑی ڈرائیور چلانا ہے۔ پرانے لوگ جو ہے نا وہ ایک محاورہ بولا کرتے تھے، آج کل وہ اگر بندے دے سامنے گل کرے تو وہ ہسن لگ پہ کہ مولوی گل کردا، وہ کہندا ہے ہاتھ کار وال دل یار وال، ٹھیک ہے نا؟ وہ اصل میں کیا کہتے تھے؟ اصل کار کیا ہے؟ کار، یہ کار تو اس وقت ہوتی نہیں تھی جب کا وہ ہے، یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کم کار، کارکردگی، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا کارکردگی، یہ پھر کار وہاں کیوں استعمال ہوتا ہے؟ مطلب وہ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ سے کام کر رہے ہوتے ہیں، دل کس طرف ہوتا ہے؟ یار کی طرف۔ یار بھی ساڈا تھلے ہی ہوندا، وہ اللہ دی کہندے ہیں، یعنی دل ان کا اللہ کی طرف ہوتا ہے، بے شک کوئی کام کر رہے ہوں۔ یہ ہے ہاتھ کار وال دل یار وال۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی کو کار ساز نہ سمجھنا۔ اب کار سمجھ آئی ہے نا؟ یعنی کام بنانے والا، میں ہی تمہارے کام بنانے والا ہوں، میں ہی یعنی میں ویسے تو نہیں بگاڑتا، لیکن تسی پھر بگڑو گے تو بگاڑاں گا بھی۔ تو یعنی تمہارے کام میں ہی سیدھے کرنے والا ہوں، اور اسی میں ہمیں بھی نصیحت ہے، ہمارے کام اللہ ہی سیدھے کرنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیٹھ جائیں جی اللہ سیدھے کرنے والا نہیں، تم اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی ہدایت کو سمجھو کہ اللہ ہمیں کیسے اپنا کام سیدھا کرنے کا کہتا ہے، اس طرح سیدھا کرو۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا ذریۃ من حملنا مع نوح، اب یہ غیرت دلائی جا رہی ہے۔ جس طرح کسی کو بچہ پڑھائی میں کمزور ہونا تو استاد کہندا یار تیرا پیو تے اینا پڑھیا لکھیا سی، ڈی سی لگ گیا، اے سی لگ گیا، جج لگ گیا، تو مطلب اس کو غیرت دلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذریۃ من حملنا مع نوح، تم ان کی اولاد ہو جو بچے تھے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، یعنی دیکھو کہیں تم غرق ہونے والوں میں سے نہ ہو جانا، تمہیں اپنے باپ دادا سے رہنمائی لینی چاہیے، تو ان کی طرف بچنے کی طرف جانا، غرق ہونے کی طرف نہ جانا، باقی غرق ہو گئے تھے۔ انہ کان عبدا شکورا، اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ تو ہمارا بڑا شکر گزار تھا، لہذا شکر گزاری کا راستہ اختیار کرنا، نہ شکری کا راستہ اختیار نہ کرنا۔ انا ہدیناہ سبیلا اما شاکرا و اما کفورا۔ اب وہ بات شروع ہو رہی ہے جی، جس کی وجہ سے مسلح چڑھایا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو سمجھا ہی دیا تھا ساری بات۔ تو فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے اس کتاب میں یہ فیصلہ بنی اسرائیل کو سنا دیا تھا۔ قاضی کہتے ہیں نا، قاضی سے قضینا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تو بات بتا دی تھی پہلے ہی بنی اسرائیل کو۔ وہ کیا تھی؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مرتين، تم 2 دفعہ زمین کے اندر فساد کرو گے، حالانکہ یعنی کتاب دی ہے ہدایت کے لیے، تم اس کتاب کو چھوڑو گے، فساد کی طرف چلے جاؤ۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مرتين، تم 2 دفعہ زمین میں فساد کرو گے۔
اور آگے کیا فرمایا، وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، فساد ہوگا بھرپور. یعنی میں نے بتایا نا کہ دیکھیں اتنا بڑا ملک ہے، کسی ضلع میں گڑبڑ ہو جائے، کسی تحصیل میں ہو جائے، وہ جیسے ہمارے یہاں عام لوگ کہتے ہیں کہ وڈے شہراں سے چھوٹے موٹے معاملات ہوندے رہندے ہیں، لیکن ایک وہ معاملہ ہے کہ پوری قوم فساد میں آ جائے. فساد کیا ہے؟ اللہ کے رسولوں نے اللہ کا نظام قائم کیا تھا نا، آج وہ نظام کہاں ہے؟ تو پوری قوم بھی فساد میں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو ہم تو ویسے ہی رایا ہیں. تو بات تو یہ ہے جن کے ہاتھ میں ہے، یہ ہے فساد فی الارض. یہی خرابی آئی تھی نا. آخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس خرابی کی اصلاح کے لیے اٹھے تھے؟ وہ جو دو نظام بن گئے تھے، کیا بن گئے تھے، دو سلطنتیں بن گئی تھی، وہ آگے چل رہی تھی نا. تو یہی تو اصل میں چیز تھی. تو بہرحال فرمایا کہ ہم نے بتا دیا تھا کتاب میں، کہ ہم نے کتاب میں تو تم کو ہدایت دے دی ہے، تم نظر انداز کرو گے اسے. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اور فساد ہوگا بھرپور. یعنی چھوٹی موٹی غلطی تو کوئی بات نہیں، اس پہ تو ہم چھوڑ بھی دیں گے، مطلب کوئی تھوڑے بہت لوگ آگے پیچھے ہوں گے تو، لیکن جب معاشرہ ہی ہو جائے گا، جسے کہتے ہیں کہ ایک نظام ہی خراب ہو جائے گا. بحیثیت یہ بات ہو رہی ہے بحیثیت امتی یا بحیثیت امت، بحیثیت فرد نہیں. اس وقت ہو سکتا ہے بحیثیت فرد ہم کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ اونچا تقوی کا منزل پر پہنچ جائیں، لیکن بحیثیت امت ہم سب برابر ہیں. اور اس اعتبار سے ہم اس فساد کے اندر مبتلا ہیں، اسے برپا کرنے والے ہیں، ہم اس کا حصہ ہیں اور سزا کے مستحق ہیں، جو بھی سمجھ لیں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب وہ پہلا ٹائم آیا. پہلا کون سا ٹائم آیا؟ فساد کا. جب پہلی دفعہ وہ وقت آیا کہ تم وہاں پہنچ گئے فساد پر، جب کہ ہم نے کتاب دی تھی رہنمائی کے لیے، تو تم نے اسے نظر انداز کیا، فساد کی طرف، فساد میں پہنچ گئے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب وہ پہلے وعدے کا وقت آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، عبد کی جمع عباد، ہم اٹھا لائے تمہارے اوپر اپنے بندے. اب یہ اپنے بندے کس کو کہا؟ یہ میں بڑی طرح سمجھا چکا ہوں. جوتا مارنے کے لیے جو جوتا مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اچھا جوتا مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ بندہ ہے اللہ کا. اس وقت اللہ کا بندہ فرعون تھا، کیونکہ ان کو جوتے مارنے تھے. ٹھیک ہے، اس وقت اللہ کا بندہ کون ہے؟ اللہ کا بندہ وہ ہے جس کا نام میں نے آپ کو بخت نصر بتایا. وہ ہے اللہ کے بندے جن سے جوتے مروانے تھے. اور ہمارے لیے تاتاری تھے، پھر انگریز تھے، یا جو بھی سمجھ لیں. بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، ہم تمہارے اوپر اپنے بندے لے آئے. اور ان بندوں کے اندر خوبی کیا تھی؟ وہ خوبی تو میں بتا چکا ہوں. اولی باسن شدید، جو جنگجو تھے. یہ نہیں خوبی اللہ بتا رہا کہ جی وہ بڑی تسبیح کرتے تھے، وہ بڑے سجدے کرتے تھے، ان کی داڑیاں بڑی لمبی تھی، ان کا یہ تھا، ان کا وہ تھا. نہیں، اس کام کے لیے تو تم تھے، تمہیں یہ کام کرنے تھے، تمہیں ان کو بھی سمجھانا تھا، تم خود بگڑ گئے. تو اللہ لے آیا جو تمہیں جنگجو، جو تمہارا ناش کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں لے کر آیا. باسنا علیکم عباد لنا اولی باسن شدید، جو بڑے جنگجو تھے. فجاسو خلال الدیار، انہوں نے کیسے تباہی مچائی؟ فجاسو خلال الدیار. یہ دیار دار کہتے ہیں نا گھر کو، اس کی جمع ہے نا دیار. خلال کا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، کہتے ہیں مولوی خلال کردہ ہے، داڑھی کردہ نا خلال، یا کبھی کبھی دانت میں پھنسا ہوا ہو کوئی، تنکا ماردہ اگلے پاس این کردہ. تو شہر میں یا ملک میں خلال کا پھر کیا مطلب آپ سمجھے؟ بچ بڑھ گئے، گھراں چ بڑھ گئے، گلیاں چ بڑھ گئے. خلال آر پار، مطلب کوئی روک ٹھوک نہیں. جدو دو تین باری داندہ چینج کر لو تو پھر تسلی ہوندی ہے، نکل گئی ہر شے، رکاوٹ کوئی نہیں. تو جب دشمن اتنا
اندر تک پہنچ گیا تو پھر ہماری عزت بھی اس کی رحم و کرم کے اوپر ہے، ہمارا مال بھی، ہماری جان بھی۔ 6 لاکھ قتل کیے۔ کہتے ہیں کہ وہ دیکھ کر خوبصورت لڑکیاں اور جوان بندوں کو اس نے لے کر گیا، باقی اس نے کہا یہ کچرا قتل کر دو، بڈھا کس کام دا، یہ بچہ کون پالو گا، قتل کرو۔ یعنی جن کو ہم بطور غلام استعمال کر سکتے ہیں، یہ ہیں مسلمان وقت کے، اور یہ سلوک کون کر رہا ہے ان کے ساتھ؟ وقت کا بدترین حکمران، بخت نصر، نمرود وقت۔ اس طرح ماڑی کڑی نہیں لے کے گئے، یعنی یہ فضول بندوں کو کہ انہوں کو بندے چاہیے تھے، باقیوں کو اس نے قتل کر دیا۔ اس نے کہا یہ بیکار ہم نہیں لے کر جاتے، جو ہمیں کام دیں گے وہاں ان کو لے جاتے ہیں، عورتیں و مردوں۔ فرمایا فجاسو خلال الدیار وکان وعدا مفعولا، جو ہم نے کہا تھا وہ تو ہو گیا، ہم نے کہا تھا تم نے کرنا ہے، اور پھر تم نے مطلب یہ ہے کہ سزا پاؤ گے، تو سزا دے دی ہم نے تم کو، تم نے دیکھ لی۔ اچھا اب پھر وہ اس سزا کے بعد دوبارہ عروج عزیر علیہ السلام کے ہاتھوں، ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تم کو ان کے اوپر ایک موقع دیا، ان سے تمہیں آزاد کروایا۔ وہ میں بتا چکا ہوں پہلے اپنی گفتگو میں، وہ ذوالقرنین ذریعہ بنے عزیر علیہ السلام کی تبلیغ، اور پھر یہ موقع ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہیں ان کے اوپر موقع دیا، وامددناکم باموال وبنین، ہم نے تمہیں مال اور اولاد دے دی۔ اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے مقابلے میں دگنی بڑی سلطنت تھی، مکابی سلطنت۔ وجعلناکم اکثر نفیرا، اور ہم نے تمہاری نفری کثیر کر دی، بڑی آبادی ہوگی، جنہیں مرضی مارتا رہا اور پیدا کر دیتے۔ اب آگے ذرا نوٹ کریں، وَإِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اگر تم نے اچھا کیا تو وہ اچھا کس کے لیے کیا؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اپنے لیے، یعنی اگر تم نے توبہ کر لی، تم گئے سدھر، تو اپنا فائدہ تمہیں پہنچا، غلامی سے چھوٹ گئے، پھر عزت کا مقام مل گیا۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، تم یہ کیوں بھول گئے کہ برائی بھی تمہاری تھی، یعنی اگر اچھا کر کے تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ہمیں اس کا بدلہ دے، تو برائی کا بھی تو تمہیں ملنا چاہیے نا، یعنی اچھا کام کرو تو اس کا فائدہ تو تمہیں دیا جائے، برائی کا تمہیں نہ دیا جائے۔ تو فرمایا کہ برائی بھی تمہیں ہی ملنی تھی، یا آئندہ بھی اصول یہی ہے کہ برائی بھی تمہیں ملے گی۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، تو یہ بھی اسی نفس کے لیے تھی جس نے وہ کیا تھا۔ اب پھر وہ بات آ گئی ہے دوسرا زوال، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب وہ دوسرا ٹائم آ گیا، یعنی وہ مکابی سلطنت بھی جو ہے وہ کچھ 100 سال کے بعد اسی مقام پر پہنچ گئی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، اور ایک ایک لفظ توجہ سے سمجھنے والا ہے، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، وجہ کسے کہتے ہیں؟ چہرے کو، ویسے ہماری پنجابی میں کہتا ہے دی وجہ ویخنا، اور میرا خیال اتنا نہیں کہتے، وجوہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا ہے نا، وہ جہاں قبلے کا ذکر آتا ہے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف مورا کرو، تو وجہ کہتے ہیں چہرے کو۔ یسوع کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ سو کہتے ہیں برے کو، یعنی تمہارے چہرے خراب کرنے کا وقت آیا۔ اندازہ کریں اللہ کی ناراضگی۔ میں اسے کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں، اور یہ پنجابی چ صحیح ترجمہ ہے، جدوں پھر تواڈے منہ بھنن دا ویلا آیا، تواڈے بوتھے بھنن دا ویلا آیا، یہ ہے وجہ، کہتے چہرے کو لے یسو، تاکہ بگاڑ دیے جائیں تمہارے چہرے۔ ایسے کہنے مار مار کے انہیں تو حلیہ ہی بگاڑ دیتا، جب تمہارے حلیہ بگاڑنے کا پھر وقت آیا، مطلب یہ ہے کہ اس عزت کے بعد جب پھر تم وہیں پہنچے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب وہ دوسرا وقت آیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، کہ تمہارے چہرے بگاڑے جائیں،
وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تاکہ وہ تمہاری مسجد میں بھی داخل ہوں جیسے داخل ہوئے تھے اول مرہ۔ قرآن کی یہ شان ہے، تھوڑے الفاظ میں لمبی بات کر دیتا ہے۔ مطلب دیکھیں پچھلے حملے میں مسجد کا ذکر نہیں کیا، یہاں ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ پہلی دفعہ بھی یہ ہوا تھا، مسجد پہلی دفعہ بھی تباہ ہوئی۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ اول مرہ، تاکہ تمہاری مسجد کو بھی برباد کر دیں جیسے انہوں نے برباد کی تھی وہ بخت نصر والوں نے پہلی بار۔ اور یہاں بندوں کا ذکر نہیں ہے، بندوں کا ذکر پیچھے آ گیا۔ چہرے بگاڑنے کے لیے مطلب یہ کہ ہم ایسے بندے لائیں جو تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تمہاری مسجد کے اندر بھی جب وہ داخل ہو جائیں اور مسجد کے ساتھ اسی طرح مسجد کو تباہ کریں جیسے وہ وقت نصر والوں نے کی تھی پہلی بار۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اچھا یہاں کبھی ایک سوچ آتی ہے، یار اللہ مسجد کا کوئی گناہ نہیں سیا، یہ ذہن سے نکال دیں یہ مسجد ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے تو صرف منسوب کیا ہے۔ دیکھیں حرم میں بھی اللہ نے کون سا آ کے رات رہنی ہے، یا مسجد نبوی میں یا بیت المقدس میں، یہ تو شاعر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ساری زمین ہی اللہ کی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بس ان کو ایک احترام دے دیا نا۔ اس مسجد کے اندر بندے کون سے ہیں؟ وہ مسجد بھی تھی جس کو آگ لگائی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن میں ذکر نہیں آتا سورہ توبہ میں مسجد ضرار کا؟ جب یہ مسجد والے ہی جو ہے وہ ایسے ہوں گے، یہ اس لائق نہیں ہے، تو پھر مسجد کو اللہ نے کیا کرنا؟ اللہ نے کون سی آ کے یہاں نماز پڑھنی یا امامت کروانی ہے؟ تو یہ ہے، تو فرمایا وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، تاکہ جہاں ان کا ہاتھ پڑے کر کے رکھ دیں برباد۔ اللہ خود فرما رہا ہے، نوٹ کریں یہ بہت اللہ بربادی کے لیے لے کر آیا ان کو، اور کیا فرمایا تاکہ اچھی طرح بربادی کریں، اس لیے لایا۔ اب اگلی بات ہے جی نصیحت والی۔ اب یہ تو ہو گئی، یہ تو تمہارے ساتھ ہو گیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ قبلہ گرا پڑا ہے، تم دنیا میں ہو اور یہ تمہارے گناہ کی سزا ہے، لیکن آگے کیا ہے؟ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، تمہارا رب اب بھی رحم کر دے گا، یعنی رب اب بھی تم پر مہربان۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہودیوں سے۔ اسی میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، کہا ان کو جا رہا ہے، طریقہ بتایا جا رہا ہے، اس کے بعد پھر عزت کا۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، تمہارا رب اب بھی تم پر رحم کر دے گا، دوبارہ عزت دے دے گا، لیکن اس کے ساتھ یہ بات تو ابھی نوٹ کر لو، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جے تسی اوہی کیتا تے اسی بھی یہی کرنا ہے، جدا کہتے ہیں، یعنی تسی بگڑے تے پھر اسی چھتر مروانے ہیں۔ اس گل دے نال یہ گل ہے، یہ تو علیحدہ نہیں۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، یہ عین ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کر دے، لیکن وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تسی وہی کیتا تے اسی بھی یہی کرنا ہے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، باقی ایسے نافرمان ان کے لیے تو آگے جہنم میں بھی جگہ بنائی ہوئی ہے ہم نے۔ صرف یہاں کے جوتے ہی نہیں ہیں، یہاں کے تو کسی کو لگتے ہیں کسی کو نہیں بھی لگتے ہیں، تو وہاں بھی کر لیں گے حساب۔ اب وہ رستہ بتایا جا رہا ہے جی، یہ بتایا ان کو جا رہا ہے لیکن اسی میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ وہ رستہ کیا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اب وہ بات تو چھوڑو، جو ہو گیا پیچھے ہو گیا۔ اب یہ قرآن ہے، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے رحمت ہو جائے تو یہ قرآن ہے جو اس رحمت کا رستہ سمجھاتا ہے، یہدی للتی ہی اقوام، جو بالکل صحیح رستہ ہے اللہ کی رحمت میں آنے کا، اللہ سے عزت پانے کا۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ،
اور خوشخبری دے دیں کہ اللہ کی رحمت ان کو مل جائے گی، اللہ کی طرف سے عزت مل جائے گی جو اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے۔ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب قرآن والے پر بھی ایمان لانا ہی ہے نا، آخر لائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مطلب خوشخبری دے دیں جو اس کے عزت مل جائے گی دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ گے، یہ ذلت جو دنیا میں پھر رہے ہو اس سے نکل آؤ گے۔ لیکن کس طرح؟ اس قرآن کو اپنا رہنما بنا لو۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، خوشخبری اس عزت کی اور رحمت کی اس قرآن پر ایمان لانے والوں کے لیے۔ یا نوٹ کریں جی، ابھی سمجھ لیں، یہ کہا ان کو جا رہا ہے اور یہی بات ہمیں بھی کہی گئی ہے قرآن کریم کے اندر دوسرے مقامات پر بھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث روایت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کہتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ مسلمانوں یہ بات سمجھ لو، اللہ تعالیٰ اب تو ہم کو عزت دے گا تو اس قرآن کی بدولت ہی دے گا، اور جو اس قرآن سے ہٹے گا اس کو ذلیل کر دیں گے، یعنی پھر رسوا ہو گئے۔ ان کو بھی اللہ یہی بتا رہا ہے، یعنی ان کو عزت کے لیے ایک رستہ اللہ نے کیا بتایا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، قرآن کے اوپر ایمان لے آؤ، اور اب تورات کی بجائے قرآن سے رہنمائی لے کر عزت کے راستے کی طرف سفر شروع کر دو، ہم پھر تمہارے اوپر مہربان ہو جائیں گے۔ تو اگر وہ ایسا کر لیں تو ہمیں کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آج کوئی سکھ مسلمان ہو جائے، قرآن پر ایمان لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور خلوص کے ساتھ اس کا رہنما بن جائے، تو وہ تو ہمارا امام بھی بن سکتا ہے، ہمارا خلیفہ بھی بن سکتا ہے، ہمیں کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اور وہ ہمارے جوتے مارنے کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اسی طرح کے ہی رہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ عیسائی بنا کر پھر عیسائیوں نے ان کو جب وہ وقت کے یہودیوں کو وہاں سے نکالا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی ہماری وراثت ہے اسلام، قرآن یا دین یا اللہ؟ ہماری وراثت تو نہیں ہے۔ ہم اس کے ساتھ وفادار ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہم اس کے ساتھ یہ وفاداری صرف اپنی ذات کی حد تک نہیں ہے، ایک اس نظام کو قائم کرنے کی حد تک ہے۔ میں جو اتنا آپ کے سامنے گلا پھاڑتا ہوں نا، یہ دیکھیں ٹائم بھی اتنا لگاتا ہوں، مجھے پتا آپ بھی بہت جو ہے نا وہ حوصلے سے ہی سنتے ہیں، لیکن میں نے کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے، یہ نری ثواب والی بات نہیں ہوتی کہ جی ثواب لیا چلے گا گھر کو، نہیں۔ اگر ایک بندے کو بھی بات سمجھ آ جائے 100 میں سے، وہ 99 ثواب لینے والوں سے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک بندے کو سمجھ آ گئی یہ بات، یہ بہتر ہے۔ بہرحال تو فرمایا کہ اس کتاب پر ایمان لانے والے کون سے لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ الذین یعملون الصالحات، جو اس کتاب کے مطابق عمل بھی اچھے کرنے لگ جائیں، صالح عمل کرنے لگ جائیں، ان لہم اجرا کبیرا، نری دنیا کی عزت نہیں، اللہ آخرت میں اجر بھی بڑا دے دے گا۔ جو اجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا اس کا کچھ ہو سکتا ہے؟ دنیا کی عزت اور آخرت کا، دنیا میں کتنی بڑی عزت، حکمران کے طور پر گئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخرت کی عزت کیا ہے کہ پوری مخلوق میں سب سے اونچا مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، آخرت میں بھی دے گا جو اس قرآن کے وفادار ہوں گے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ جن کو آخرت کا یقین ہی نہ ہو۔ ہم کو تو یقین ہے نا، ان کو، یہ تو جن کو نہیں ہے ان کی بات کر رہے ہیں۔ ہمیں کتنا یقین ہے جی؟ ذرا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ سب کے پاس موبائل ہے نا، اگر ابھی موبائل پر کوئی بندہ نکال کر دیکھے نا تو وہاں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے خبر آ جائے اتنے بج کر اتنے منٹ پر حاصل پور میں ایک زبردست زلزلہ آ رہا ہے اور کسی مکان کے بچنے کی امید نہیں ہے، ہر چھت گر جائے گی، لہذا لوگ اس وقت چھت کے نیچے نہ ہوں، تو میں گلا پھاڑتا بھی رہوں تو آپ اس چھت کے نیچے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے یقین، حالانکہ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، پریڈکشن ہے نا، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ یقین کسے کہتے ہیں؟ یقین تو اس سے بھی اگلی چیز ہے۔
میں وہ جب اپنے کاروبار پہ جاتا ہوں نا، دکان پہ جاتا ہوں، آج یقین کی بات دیکھیں ہمیں کتنا یقین ہے. ان پڑھ قسم کے وہاں ملازم ہیں، مزدور ہیں نا، وہ ایک آئے گا، حاجی صاحب آج بارش ہے. بھائی سورج نکلیا، دھوپ نکلی، بارش کتوں ہاں کوئی بدلدا نہیں جی، نیٹ تے آج بارش ہے. میری بات سمجھ گیا سارے کہ نہیں؟ بڈھے بندے تو نہیں سمجھے ہونے میرا خیال ہے، مینوں بھی لیٹ سمجھ آئی، تمہوں بھی ینگ سمجھ گئے. اج بارش ہے، کتوں بارش ہے؟ نیٹ تے آیا، نیٹ تے موسم دس دیندا اج بارش ہے. اتنا یقین ہے، حالانکہ کبھی نہیں بھی ہوتی، نیٹ پہ بتایا ہوا ہوتا ہے. مجھے تو خیر ابھی بھی نہیں دیکھنا آتا، وہی بتا دیتے ہیں دائیں بائیں والے. یہ ہے، آپ اس یقین کا مقابلہ آخرت کے یقین پر کریں نا، کتنا ہے. اصل بات یہ یقین ہے ہی نہیں ہے، آخرت کا کدھر یقین ہے. یہ تو وراثتی ایمان ہے. ہمیں قرآن کے اوپر کیا یقین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا یقین ہے، اللہ کے اوپر کیا یقین ہے. یہ تو پھر اصل یہ تو اس یقین کی بات ہے، اور وہ ملے گا بھی قرآن کے ساتھ تعلق سے. تو فرمایا کہ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور جن کو آخرت کا یقین ہی نہیں ہے، آخرت کی کوئی عزت لینے کا کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ ہے جی وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، اور وہ سارا نقشہ ایک بنا کر جو ہے نا، اور یہود جو ہے ان کی تاریخ کے ذریعے سے ہمیں رہنمائی دی ہے. لیکن بہرحال ہم کریں نہ کریں، یہ نوٹ کر لیں، جو کرے گا وہ خوش بخت ہے، جو نہیں کرے گا وہ بدبخت ہے. اگر آپ کسی کھیل کے میدان کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ تالیاں بجاتے ہیں، آپ خفا خون ہو جاتے ہیں، آپ کو ٹرافی کوئی نہیں دیتا. ٹرافی اس کو ملتی ہے جو وہاں کھیلا ہوتا ہے، وہ ٹرافی لے کر جاتا ہے. ہم باہر بیٹھے ہی خوش ہو جائیں کہ جی اللہ کرے دین قائم ہو جائے، ہم کچھ نہ کریں، ہمیں کسی نے ٹرافی نہیں دینی اس بات کی. ٹرافی اس کو ملے گی، عزت اس کو ملے گی جس نے اس میں پارٹیسپیشن کی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سوچیں کہ ہمیں پارٹیسپیشن کرنی ہے، اس میں کوئی ہمارا حصہ ہونا چاہیے تاکہ ہم عزت کے حقدار جو ہے وہ بنیں. اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.